آج 14 اگست ہے اور ایک نوجوان میاں چنوں کا رہنے والا ارشد ندیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، جو کامیابیوں کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ اس کو لے کے گیا ہے، اگر خود کوئی ان سے پوچھے کہ تو نے یہ بلندیاں کیسے حاصل کی ہیں تو پہلے اس کے آنسو نکلیں گے ان حالات کو دیکھ کر جن حالات سے وہ گزر کر اس مقام پہ پہنچا ہے۔ یقیناً آج جس نوجوان کے اوپر انعامات کی کروڑوں روپے کی بارشیں ہو رہی ہیں، کچھ سال قبل اس نوجوان کے پاس اپنے فن کو، اپنے شوق کو، اپنے جذبے کو بروئے کا لانے کے لیے اور نمایاں اس کو کرنے کے لیے اس کے بعد پیسے نہیں تھے، اور بڑا تکلیفوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچا۔ آج فخر ہے پاکستان کے لیے، فخر ہے اہل پاکستان کے لیے، لیکن آج میں حکومت پاکستان کو مشورہ دوں گا اور سوال کروں گا کہ کیا ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کی کمی ہے؟ کیا ماؤں نے ایسے بہادر پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، یا اب یہ نوجوان ایسے نہیں آئیں گے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کے مجاہد، اس طرح کے وفاشار، اس طرح کے محب وطن ہر جگہ، ہر شہر میں پیدا کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک نوجوان جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے اپنے گھر کو جھنڈیاں لگا کر، پرچم لگا کر، اپنے سائیکل کو، موٹر سائیکل کو، گاڑی کو ہری جھنڈیوں سے سجا کر وہ 14 اگست شکرانے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مناتا تھا، آج وہ نوجوان پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ پاکستان کے محبت جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے دل سے نکلی جا رہی ہے۔ جن گوروں سے ہم نے آزادی لی تھی، جن گوروں سے آزادی کے دوران ہماری شہادتوں کے انبار لگے، یعنی کہ دوسری کرب بلا ہوئی، کرب بلا ہندوستان کی تقسیم، پاکستان کی تقسیم میں ہوئی، اس سے پہلے اس طرح کے کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ہزاروں سینکڑوں جانوں کا شہید ہونا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا گھر سے نکلنا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جن گوروں سے ہم نے آزادی لی تھی، آج ہمارے بچے ان کے پاس جانے کے لیے ترستے ہیں۔ حکومت وقت، حکومت پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، خدارا ان نوجوانوں کی قدر کرے۔ ارشد ندیم جیسا نوجوان آپ کو ہر گھر سے مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پاور، ان کو سپورٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج 14 اگست پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پاکستانی جو منا رہے ہیں، وہاں پہ نوجوان اپنا ٹیلنٹ بھی دکھاتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ڈگریوں کی قدر کریں، ان کے فن کی قدر کریں، ان کے حوصلے کو داد دیں، اور ضلعی لیول پہ، صوبائی لیول پہ، تحصیل لیول پہ ایسے پروگرام رکھیں۔ گورنمنٹ اپنی سربراہی میں اپنے اخراجات کر کے نوجوانوں کو جتنے بھی ہمارے کھیل کے میدان ہیں، ثقافت کے میدان ہیں، ہر شعبے کے لیے ہر ضلع میں، ہر تحصیلی سطح پہ فنکشن کرائے جائیں، ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے، ایسے لوگوں کو داد دی جائے، حکومت ان کو جاب دے، کسی محکمے میں، کسی ادارے میں، جس نوجوان کے اندر ٹیلنٹ ہے، ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اس کا جذبہ ہے، محب وطن ہے، پاکستان کا عاشق ہے، دیوانہ ہے، اس کو پہلے نمبر پہ
اس کو روزگار کے مواقع ہموار کریں۔ آج معاشی جو مسئلہ ہے یہ بچے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بچہ بس 10 12 13 سال کا ہوتا ہے، اس کو ٹینشن بچ جاتی ہے کہ میں کیسے گزارا کروں گا، میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ لوگ پیسے کی وجہ سے اپنا شوق پورا نہیں کر سکتے، پیسے کی وجہ سے مزدوریوں پہ لگ جاتے ہیں، حمام کھول دیتے ہیں، سبزی منڈیوں میں کام کرتے ہیں، لاریڈوں میں کام کرتے ہیں، اتنی ڈگریاں لے کے۔ خدا را ایسے پاکستان کے سپوت جو ہے، جو ہمارا کل ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے، ان کی قدر کریں، ان کو چنیں، ہر علاقے سے، ہر شہر سے، تحصیلی سطح پر، ضلعی سطح پر، ڈی سی او، کمشنر، حکومتی جو لوگ ہیں وہ ایسے پروگرام رکھیں۔ ہر ثقافت میں جو بھی کھیل ہے اس میں جو نوجوان ملک و ملت کا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو داد دیں۔ اگر ہم نے بیس ہی ان کی اچھی بنا لی، ان کو شروع سے ان کو سپورٹ دی، تو انشاءاللہ تعالی آج جو ارشد ندیم کے آنسو تھے، یا جو ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک غریب فیملی کا بندہ تھا، ایک وقت تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے نیزہ خریدنے کے لیے، یا پیسے نہیں تھے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، ایسے نوجوانوں کو محروم نہ رکھا جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو پورے کے پورے وسائل دیے جائیں، پوری پاور، پورا ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، تاکہ یہ کل کو ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکے۔ پاکستان آج اپنے 77ویں سالگرہ جو منا رہا ہے، یوم آزادی، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا، یہ پاک سرزمین دی، لیکن آج ہمارا نوجوان ایسے کیوں متنفر ہو گیا؟ کیوں وہ کہتا ہے میں باہر جاؤں؟ کیوں وہ یہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتا؟ کیوں جب بات آتی ہے تو وہ شرم سے اس کا چہرہ جھک جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اداروں کے لیے، وقت کے حکمرانوں کے لیے۔ آج سے جو صاحب استعداد لوگ ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، اگر کوئی حکومتی ان کے پاس عہدہ نہ بھی ہے، بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں، تاکہ آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے جو وطن کی محبت نکلی جا رہی ہے، جو پاکستان کی نفرت آ رہی ہے، وہ نہ ہو، اور ایسے شر پسند عناصر جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نکال رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کی محبت نکال رہے ہیں، پاکستان کی نفرت، اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، ایسے شر پسندوں کو کٹہرے میں لا کر ان کو سزا دی جائے۔ یہ وطن بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور جو لوگ یہ پاور رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اگر جب وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کو بھی میں گزارش کروں گا، خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں، کوئی اس طرح کے پروگرام رکھیں جہاں پہ آپ کو کوئی ٹیلنٹ نظر آتا ہے، ٹیلنٹ وہ دین کے لحاظ سے ہو، وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، کیونکہ پاکستان ایک مذہبی ملک ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا، کلمے کے نام پہ لیا گیا۔ اگر ایک بندہ دین کا جذبہ رکھتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، اس کو بھی سپورٹ دے گورنمنٹ، اس کو بھی سارے اس کے معاملات اپنے سپورٹ لے، تاکہ وہ تبلیغ کرے، پریچنگ آف اسلام کرے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بھی اس میں بھی پاکستان کی نیک نامی ہے، اس میں بھی پاکستان کی بلندی ہے۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ اگر پاکستان جہاد کا شوقین ہے تو اس کو جہاد کے معاملے میں اس کی سپورٹ کی جائے، کیونکہ یہ بھی ہمارا اسلام کا ایک رکن ہے، ضروری فریضہ ہے۔ یعنی کہ ہمارے ادارے، ہمارے حکمران، ہمارے جو بزنس مین حضرات ہیں، جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ اگر اس طرح کا اس بات پہ عمل کریں کہ ہمارے جو بھی طبقات ہیں، جو بھی ہمارے شعبے ہیں، اگر ہر شعبے میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ مذہبی ہو، وہ دینی ہو،
وہ ثقافتی ہو، وہ کاروباری ہو، وہ جس طرح کے بھی شعبے ہوں، اس طرح میں ان کو اجاگر کریں اور وہ تاکہ آگے بڑھیں۔ یہاں پہ ایک اور بات کروں گا جو میرے دل کا درد ہے۔ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی لوگ سرکاری ملازم ہیں، اداروں سے ریٹائر ہیں، وہ دوبارہ گورنمنٹ میں جاب شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے مدد کروں گا، خدا را آپ نے جو خدمت کرنی تھی آپ نے کر لی، اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو پاکستان کے لیے دن رات محنت کی ہے وہ کافی ہو گئی، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ آگے نوجوانوں کو موقع دیں۔ بے شمار لوگ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، بے شمار لوگ دھکے کھا رہے ہیں روزگار کے لیے، ان کو موقع دیں ہر شعبے میں، جتنے بھی ادارے ہیں ہر ادارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اس بات پہ عمل کریں گے، ان کے جس بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جس نوجوان کے اندر جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، اس معاملے میں اس کی سپورٹ کی جائے۔ حکومتی مشینری وہاں پہ نہیں پہنچتی، وہ اہل علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان کی سپورٹ کریں۔ جو علاقے میں لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار، ڈیرے دار، پیسے والے لوگ، وہ ان کی سپورٹ کریں تاکہ وہ ان کو اوپر لے کے آئیں۔ کیونکہ ایک نوجوان اگر میرے علاقے سے، آپ کے علاقے سے، ایک میاں چنو شہر کے گاؤں میں رہنے والا پورے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے، تو یہ بات میاں چنو کی نہیں ہے، یہ بات پورے پاکستان کی ہے۔ آئیں، میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں میں کوشش کر بھی رہا ہوں کہ میں اپنے علم کے ذریعے، میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی وقت کے ذریعے، میں اپنے نوجوانوں کے حوصلے، ہمت کو داد دوں، ان کو سپورٹ کروں، اور اللہ میرے علاقے کا نوجوان غیور، غیرت مند، محب وطن اور محب ملت، پکا سچا دین کا دائی ہو اور ملت کا جذبہ ہو، دین کی محبت ہو۔ یہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان، آج کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہیں، لیکن مایوسی والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں ان کی مایوسی ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنتے وقت، جنہوں نے محنتیں کی تھی، قربانیاں دی تھی، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے صوفیاء اعظام نے، اولیاء اللہ نے، اور دین کے مجاہدوں نے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب، جتنے بھی بزرگان دین تھے، اس میں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو ابھی میرا حکومت وقت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ یہ ایک عرض تھی، جو میرے دل کی آواز تھی، میں نے نکالی ہے، اور نوجوانوں کو آخر میں پیغام یہ دوں گا، خدا را اس وطن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، معدنیات، زراعت، بے شمار خزانوں سے بھرپور یہ ملک ہے۔ یہ وطن ایسے کلمے کے نام پہ نہیں لے گیا، اس میں بے شمار ذخائر ہے۔ اگر آپ محبت کریں گے پاکستان کے لیے، اپنے سینوں کو ملت و ملک کی محبت سے سرشار کریں گے، آباد کریں گے، تو پاکستان آپ کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ پاکستان کے ہیں، پاکستان آپ کا ہے، اور ہم سب پاکستان ہیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ آئیں، آج سے حوصلہ کرے، پیسے والا پیسہ لگائے، علم والا علم لگائے، اختیار والا اختیار لگائے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں، اور جو گورنمنٹ ملازم دوبارہ جاب کے خواہش مند ہیں، خدا را وہ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، تبلیغ پہ ہیں، دین کا کام کریں، آنے والے نوجوانوں کو ٹائم دے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وطن جو ہے نا، یہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس کا خواب ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت بن دیانوی قدس العزیز نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان، اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے، پاکستان کو ملک کی صداری ملے گی، دلی تک پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ آئیں، اس ملت کو، اس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے نوجوانوں کو ہم وہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محب وطن بنائے، اور ارشد ندیم صاحب کے لیے پھر ایک بار مبارکباد، اللہ تعالیٰ اس کو مزید حوصلہ، بلندیاں، کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے نوجوان
ملک و ملت و قوم کا نام روشن کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔